عام طور پر دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ جو غیر شیعہ افراد ہیں ان کا پتہ ہے کہ زیادہ تر ان کا وقت افطار آپ سے پہلے آ جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل ان کے اس مسئلے کا بعض اوقات مذاق اڑانے لگتے ہیں, اور بہت عجیب. اور یہ آج کل دیکھیے بہت اس قسم کی مناظر بازی کی فضا بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہو گئی ہے, جو باہمی نفرتوں کی حد تک جا رہا ہے. علمی محاکمہ, آپس میں شائستہ گفتگو, ڈسکشن تو اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مستقل یعنی کہ ایک دوسرے کی میمز بنانا, مذاقہ اڑانا, تو یہ خاص آج کل سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ایک ہتھیار آج کل قرار دیا جا رہا ہے. یعنی منافرتیں پھیلانے کے لیے بڑا فری ہینڈ دیا جا رہا ہے. بہت سارے یوٹیوبرز اس کے اندر جو ہے وہ آ گئے, جو علمی محاکمے سے بڑھ کر آپس میں فتنہ و فساد کی فضا پیدا کر رہے ہیں, جو کہ تمام مراجع نے ہمارے اس کو منع کیا ہے کہ اس طرح سے تمسخر اڑانا, ان کے مقدسات کی توہین کرنا یہ جائز نہیں, لیکن اس کی پرواہ نہیں ہو رہی. تو بہرحال ان کے وقت افطار کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہے مسئلہ, ایک مسئلہ کہلاتا ہے اسے زوال حمرہ مشرقیہ کہا جاتا ہے. زوال حمرہ مشرقیہ کیا کہا جاتا ہے, یعنی مشرق کی جو سرخی ہے وہ مشرق سے اٹھنے والی سرخی وہ غائب ہو جائے, اس کا زوال ہو جائے. یعنی عام طور پہ ایک ہوتا ہے سورج کا غروب ہونا, سورج کا غروب ہونا ایک الگ چیز ہے, اور وقت مغرب آنا ایک الگ چیز ہے. اکثر ہمارے علماء کا یہ دو الگ الگ چیزیں. غروب آفتاب کے بعد آپ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ صرف یہ سقوط قرص جس کو کہا جاتا ہے, یہ سورج کی ٹکیا کا غائب ہو جانا, کیا یہ روزے کے لیے کافی ہے کہ ہم روزہ افطار کر لیں, جو کہ عام طور پر ہمارے جو برادران غیر شیعہ جو ہیں وہ اس موقع پر افطار کر لیتے ہیں. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا. ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے. یعنی مشرق کی سرخی آپ کے سر پہ سے گزر جائے, تقریباً 12 سے 15 منٹ, اور بعض اوقات علماء کہتے ہیں 20 منٹ بھی اس میں لگتے ہیں, کچھ یہ بھی کہتے ہیں. آقا کوئی البتہ 12 منٹ جو ہے وہ کہتے تھے, یعنی غروب ہونے کے 12 منٹ کے بعد آپ افطار کریں. آقا سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا آپ کو, یعنی فقط غروب آفتاب کافی نہیں ہے, غروب شرعی ہونے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اتنی دیر کہ آسمان سے مشرق کی طرف سے جو اٹھنے والی سرخی ہے وہ غائب ہو جائے, اس کا زوال ہو جائے. یعنی اس میں وہی 12-15 منٹ تقریباً لگتے ہیں جس پہ عام طور پر ہی ہوتا ہے. اچھا یہی مسئلہ آقا کوئی کا بھی تھا, انہوں نے بھی احتیاط واجب لگائی تھی. یہی مسئلہ آیت اللہ وحید خراسانی کا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی اتنا انتظار کرنا پڑے گا. یہی مسئلہ آیت اللہ اسحاق فیاض کا بھی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ انتظار کرنا پڑے گا. رہبر معظم آیت اللہ خامنئی وہ تو فتوے کی بنا پر کہتے ہیں کہ انتظار کرنا پڑے گا, احتیاط بھی نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اتنا انتظار کرنا ضروری ہے. البتہ ایک مسئلہ بہت سارے پتہ ہے آپ کو کہ برادران اہل سنت کے ساتھ بہت سی جگہوں پہ ان کی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, تو لوگ بہت آکورڈ فیل کرتے ہیں. اور عام طور پہ اس کی وجہ اور بھی ہوتی ہے, اگر آپ نے 12-15 منٹ انتظار کیا تو بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کو ایک بھی چیز بچی ہوئی کی افطار میں نہیں ملی. پھر یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے پانی یعنی شربت بھی ختم, ایک چیز ختم, وہاں سے ویسے ہی واپس آنا پڑا. 12-15 منٹ بہت ہوتے ہیں یہ الغار جب ہوتی ہے اس کے اوپر. تو آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی جن کا انتقال ہو گیا ہے وہ یہ فرماتے تھے, ان کی طرف اس معاملے میں احتیاط واجب میں آغا خوئی کی بھی احتیاط واجب ہے, وحید خراسانی کی بھی احتیاط واجب ہے, سیستانی صاحب کی بھی احتیاط واجب ہے. تو لوگ اس مسئلے سے فائدہ اٹھا کر ان کی طرف رجوع کر کے اہل سنت کے ٹائمنگز پہ روزہ افطار کر لیتے تھے. آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی. لیکن آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی اب مسئلہ جو اگر آپ کو ابھی پتہ چل رہا ہے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں, ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کی زندگی میں جن کو یہ مسئلہ پتا تھا اور وہ احتیاط واجب میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے وہ اب بھی رجوع کر سکتے ہیں, لیکن جن کو ابھی مسئلہ پتا چل رہا ہے وہ رجوع نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ ان کی حیات کی حد تک معاملہ تھا. اچھا صرف یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ غیر شیعہ جو نماز روزہ جو اس موقع پہ کر رہے ہوتے ہیں ٹائم ان کے مطابق نہیں آ رہا ہوتا, اور بہت ساری چیزیں کہ پھر جو اس کے بعد ان کو جو نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں رات کے وقت,
تراویح کی صورت میں، تو بہرحال وہ سزا ہوتی ہے روزہ توڑنے کی. اس قسم کے الفاظ جو ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ کے علم میں رہے کہ کتنے ہی ہمارے علماء اور مراجع ایسے گزرے ہیں پہلے بھی اور ابھی بھی گزرے ہیں، اور ابھی تک کچھ موجود بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اہل سنت کا جو ٹائمنگز ہے، یعنی اہل سنت کے ٹائمنگز تو عرفاً میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ کہ صرف سورج کا غروب ہو جانا بھی کافی ہے کہ آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. ان میں ایک آیت اللہ سید محمد صادق روحانی تھے، ان کا بھی فتویٰ یہی تھا کہ صرف سورج کا ڈوب جانا کافی ہے روزہ افطار کرنے کے لیے. ان کا بھی لیکن انتقال ہو گیا. اچھا، آیت اللہ تقی بہجت کا بھی یہی نظریہ تھا. یعنی میں اسے اس طور پہ یہ بتانے کے لیے کہ مذاق نہیں اڑایا جائے، یہ مسئلہ آپ کے اپنے فقہا کا بھی رہ چکا اور ابھی تک ہے، ابھی آگے چل کے میں بتاتا ہوں. تو آیت اللہ بہجت بھی یہی بات کہتے تھے، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ ان کا بھی اب بیکار ہی ہے آپ کے لیے، کیونکہ رجوع بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسری کہ یہ انتقال کر چکے ہیں. آیت اللہ بہجت کی یہ قوم میں، معصومہ قوم کے حرم میں ان کی قبر مبارک ہے. اچھا، کچھ لوگ بہرحال یہ کہتے ہیں آیت اللہ فاضل لنکرانی کا نہیں، فاضل لنکرانی کا یہ والا نہیں تھا. بہت سے لوگوں نے میں نے دیکھا کہ وہ ان کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا، ان کے نزدیک بھی انتظار کرنا ضروری تھا. اچھا، اس کے بعد آیت اللہ شبیریہ زنجانی. شبیریہ زنجانی کا تو فتویٰ ہے، احتیاط بھی نہیں ہے کہ نہیں اس میں تاخیری کرنا پڑے گی جب تک کہ مشرق کی سرخی پوری اس کا زوال نہیں ہو جاتا، یعنی وہ 12 منٹ 15 منٹ کی احتیاط کرنی پڑے گی. اچھا، لیکن موجودہ مجتہدین میں سے اس وقت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، اہل سنت کے ٹائمنگز پہ بھی افطار کیا جا سکتا ہے. اب فقط وہ افراد جن کی کوئی اسپیشل قسم کی تحقیق ہو کہ مثلا وہ آیت اللہ سیستانی کے بعد فل عالم میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کو سمجھتے ہوں، وہ ان کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو اہل خبرہ ہیں، جن میں صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کے بعد نمبر 2 کون ہے، ان میں زیادہ تر افراد جو ہیں وہ آیت اللہ شبیریہ زنجانی، آیت اللہ اسحاق فیاض اور آیت اللہ وحید خراسانی کا نام لیتے ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو اس وقت یہ مسئلہ تقریباً اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، اور حتی الامکان یعنی جب تک کہ کوئی تقیہ وغیرہ کا معاملہ نہ آ جائے تب تک آپ اہل سنت کے ٹائمنگز پہ افطار نہیں کر سکتے. اور اگر تقیہ والا کوئی موقع ایسا آ گیا، بہت سے لوگوں کی جان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جاب جانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں وہ پھر افطار کر سکتے ہیں، لیکن گناہ کوئی نہیں ملے گا، لیکن بعد رمضان کبھی ان کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. تو اس لحاظ سے یہ میں نے سب آپ کی خدمت میں اتنے سارے علماء کے نام اور ان کے فتاوی اس وجہ سے ذکر کیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ عام طور پر بس یہ کہتے ہیں کہ کوئی سا بھی مجتہد مل جائے ہمیں جو اجازت دیتا ہو تو ہم وہاں رجوع کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو دوسرے مجتہد کی طرف جانا ہوتا ہے احتیاط واجب میں. یعنی یہ اس وقت عالم آیت اللہ سیستانی ہے ان کے نزدیک. مثلا اب دیکھا جائے، تحقیق کی جائے، نمبر 2 کون ہے، نمبر 3 کون ہے، نمبر 4 کون ہے، ان سب کی احتیاط واجب. اور ایک لحاظ سے یوں بھی یہ مسئلہ رک جاتا ہے کہ اگر ہم اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے چلیں تو اس میں آیت اللہ شبیریہ زنجانی کی طرف جب معاملہ جائے گا تو وہ تو فتوے کی بنا پر منع کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ وہیں رک جائے گا اور آیت اللہ ناصر مکارم کی طرف نہیں جا سکتے، چاہے وہ اس ترتیب میں کافی آگے ہی کیوں نہ ہو. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. یہ غلط فہمی میں لوگ آرام سے اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فائدہ اٹھا کر جلدی افطار کر لینا چاہیے، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، سوائے ان کے کہ جن کی کوئی اسپیشل تحقیق ہو اس متعلق اور وہ اسی کے مکلف خود ہیں، وہ کہ ان کے لحاظ سے اگر فالعالم میں ناصر مکارم شیرازی قبلہ کا نام آتا ہے تو وہ ان کی طرف رجوع کر کے افطار کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر اہل خبرہ کی جو اکثریت ہے وہ ان 3 کے اندر ہی منحصر. چوتھے کو آیت اللہ سعید الحکیم کو بھی سمجھتے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، اس لحاظ سے اب صرف 3 مراجع رہ گئے جن کی طرف رجوع کی گنجائش ہے.